آیت 147 سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ مجاہدین کی صفت بیان فرما رہے تھے کہ پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہ اللہ والوں نے جنگ کی، یعنی ان کی شمولیت میں ان کا ساتھ دے کر کافروں کے خلاف اللہ والوں نے بہت اللہ والوں نے جنگیں کی ہیں۔ وہ کبھی کمزور نہیں ہوئے، نہ انہیں جو اللہ کے راستے میں مصیبت پہنچی اس پر انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، اور نہ وہ گویا ان نے شکست مانی، نہ عاجز ہوئے، اور اللہ صبر مندوں ہی سے محبت کرتے ہیں۔ تو ان کی بات یہ ہوتی تھی میدان جنگ میں کہ اے رب ہمیں بخش لے۔ ما کان قولہم، نہیں تھی ان کی بات مگر یہ، الا ان، مگر یہ، قالوا، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، واسرافنا فی امرنا، اور جو ہم اپنے معاملے میں ہم کمی زیادتی کر دیں۔ اسراف کہتے ہیں حد سے بڑھ جانے کو، اسراف ہم عالمی کہتے ہیں بھی اسراف نہ کرو، اسراف کا مطلب ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا۔ تو عمل میں یہ معاملے میں اسراف ہوگا کہ معاملے میں حد سے زیادہ بڑھ جانا، غلب کر دینا، یا کسی پر ظلم کر دینا، زیادتی کر دینا، یہ اسراف ہے۔ تو میدان جنگ میں تو اسراف بہت ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں تو سوچنے کا، فیصلہ کرنے کا موقع ہی نہیں ہوتا، وہاں تو یک لخت تلوار چلانی ہے۔ اور وہ بعض دفعہ اسراف افراتفری میں بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد کو احد میں صحابہ نے قتل کر دیا، تو جابر بیچارے میرا والد قتل، اوہ اللہ اکبر، اب عبداللہ کو قتل کر بیٹھے ہم، پھر کوئی بات نہیں، میں نے معاف کیا، اللہ تمہیں معاف کرے، کوئی بات نہیں۔ یہ اسراف یوں بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی ظاہر میدان جنگ ہے، وہاں کافروں سے منت سماجت تو نہیں کرنی، تو اس لیے ہمارے معاملے میں جو ہمیں کمی زیادتی ہو جائے وہ بھی معاف کر دے، رب بخش دے، بس ثبت اقدامنا، ہمارے قدم مضبوط کر دے، بس میدان جنگ سے اکھڑے نہیں، پسپائی نہیں ہو۔ اور کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ صحابہ نے پسپائی دیکھی ہو۔ ہاں جی، صرف ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ لشکر بہت بڑا تھا اور یہ بہت تھوڑے تھے، ان دیکھا کہ کوئی صورت نہیں ہے یہ مقابلے کی، ہے کیونکہ ہم اس لشکر کے مقابلے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، بہت بڑا لشکر ہے۔ تو یہ واپس آ گئے، لیکن چھپتے پھرے، ڈرتے پھرے، لوگ کہیں گے بزدل ہیں، بگوڑے ہیں، ڈرتے پھرے۔ پھر ایک دو دن شرم میں پھر ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ نحن فرارون، ہم تو بگوڑے ہو گئے۔ آپ نے نہیں، بل انتم کرارون، تم تو حملہ آور ہو، اور انا فیاتکم، میں تمہاری جماعت ہوں، جو جماعت کی طرف لوٹ کے آتا ہے وہ بگوڑا نہیں ہوتا، میں انا فیاتکم، میں تمہاری جماعت ہوں، تو اپنی جماعت کی طرف لوٹے ہو۔ بگوڑا وہ ہوتا ہے جو بھاگ جائے، بس تم واپس آئے ہو، تم بگوڑے نہیں ہو۔ دلجوئی فرمائی، کیونکہ بات بھی یہی تھی کہ احساس اتنا ہوا انہیں اپنی اس بات کا، اور حقیقت میں بات یہی تھی کہ اتنے تھوڑے تھے کہ اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں سارے شہید ہی ہو جاتے اور تو کچھ نہیں تھا، اس لیے واپس آ گئے۔ تو اس لیے میدان جنگ میں مضبوط کر دے ہمارے قدم، ثبت اقدامنا، ہمارے قدم مضبوط کر دے، اور مدد کر ہماری، وانصرنا، انصر مدد کر، نا ہماری، اور ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافر لوگوں کے خلاف، ان کے خلاف ہماری مدد کر، اے رب، ان کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اللہ تعالی مدد دیتا ہے۔ دیکھو 65 کی جنگ میں مدد دی نہیں تھی، وہ یعنی مذاق اڑانا یوں کہتے، وہ فرشتے جو 65 میں اترے تھے 72 میں کہاں چلے گئے تھے؟
72 میں نیت ہی تمہاری لڑنے کی نہیں تھی. 72 میں شکست کھانے کی نیت تھی. میدان میں اترے اس لیے تھے کہ شکست کھانی بھارت کے ہاتھوں. نیت خراب تھی. تو فرشتے کیسے اترتے ہیں؟ فرشتے اترتے میدان کہ جنگ کی نیت سے میدان میں آئے ہوتے. تو فوجیں تو یہاں بیٹھی تھی باغوں میں اور ادھر حملے ہوتے تھے. تو بھٹو نے یہ کیا تھا کہ ہر میٹرک پاس لڑکا سند اس وقت ملے گی جب 1 سال فوجی ٹریننگ مکمل کرے گا. تو یہ قانون بنا دیا تھا. بعد میں قانون ختم کروایا گیا اور امریکہ چل رہے تھے اس قانون کو کہ سارے مجاہد بن جائے. تو وہ جو بیچارے نئی نئی تربیت پائی تھی وہ میٹرک پاس لڑکے ان کو سرحد پہ پہنچا دیا. جب یہ پہنچ جاتے تو پیچھے ان کو اطلاع دے دی جاتی کہ آ گئے ہیں. ان کا جہاز آ کے بمباری کر کے ان کو ختم کر دیتا. یہ تو واضح باتیں ہیں. اسی سرحد پر بیچارے ہزاروں میٹرک پاس لڑکے مروا دیے گئے. فوج پیچھے بیٹھی. جان بوجھ کے شکست کھانی تھی. مرزائی سازش تھی بہت بڑی. نصرت تو کیسے آتی؟ ورنہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کافر کے مقابلے میں مسلمان کو شکست دے دے. ایسا نہیں ہے. لیبیا میں اپنے اٹھے. انہوں نے امریکہ وغیرہ نے شکست نہیں دی قذافی کو. اپنے اٹھے ہیں مقابلے میں. اور مصر میں وہ خبیث تھا, وہ یہودی قابض تھا عرصے سے, اس کے خلاف بغاوت اٹھی. تو امریکہ مدد تو دیتا ہے, براہ راست جنگ کر کے جیت نہیں سکتا. یہ مدد تک نہیں دیا طالبان کے مقابلے میں. حالانکہ اس میں بھی مسلمان پاکستان آگے تھا. پاکستان پر بھی اللہ نے بیڑا غرق کر دیا کہ جو کافروں کی حمایت میں ان کے مسلمانوں کے خلاف. مسلمان گناہ گار ہی کیوں نہ ہو, کافر کامیاب نہیں ہوتے. جب بھی کامیاب ہوگے سازشوں کے ذریعے سے ہوں گے, میدان جنگ میں آ کے نہیں. ہندوستان پہ انگریز نے قبضہ کیا ہے تو میدان جنگ میں آ کے نہیں کیا, بلکہ سازشوں کے ذریعے سے کیا. خریدے اپنے آدمی جیسے پاکستان میں خریدے جاتے ہیں کہ اب جیسے مشرف خریدا ہوا تھا اور یہ بھی خریدے ہوئے ہیں سارے. کہ وہ اب ڈرون حملے مذمت کر دیتے, بہت برا کام ہے, بہت. اسے کہتے نہیں کہ آئندہ اگر کیا تو ہم گرائیں گے, نہیں کہتے. اگر ایک اس کا ڈرون حملہ گرا لیں تو اس کے ہوش ٹھکانے لگ جائے. نہیں کرتے. وہ حملے کر رہا ہے, قتل کر رہا ہے, بس احتجاج کر دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے متفق قرارداد پاس کی کہ ڈرون حملے نہیں برداشت ہوں گے, امریکہ بند کرے. تو وزیر اعظم نے کہا کہ جی وہ پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا, پھر ہو رہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کے احساسات امریکہ کو پہنچا دیے تھے. ہو جائے گا وہ ایسا احساسات سن کے. جو لٹیرا ہے, اب ڈاکو گھر پہ آئے تو انہیں آنے پہ اچھا جی میں ویسے آپ کی محنت کرتا ہوں کہ آپ نہ ڈاکہ ڈالیں تو ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے جی آپ کی سن لی ہم نے ڈاکہ ڈالے. ہاں جی میں نے گزارش تو کی تھی, وہ مانے ہی نہیں. تو ڈاکو گزارش سے مانا کرتے ہیں. ڈاکو تو یہ کہ یا گھر والوں قتل کرتے کہ جائیں گے یا پھر پکڑے جائیں گے, ایک ہی بات ہوتی ہے. منت سماج سے کون مانتا؟ تو اس لیے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ امت کافروں کے مقابلے میں کبھی شکست نہیں کھائے گی. شکست دیتے ہیں منافقین. اور یہ سورۃ توبہ جو آخر میں نازل ہوئی, سب سے آخر میں, تو آخری سورت میں اللہ نے سن 10 میں نازل ہوئی کہ ممن حولکم منافقون ومن اہل المدینہ. یہ تو آ جائے گا آگے معاملہ. مردوا علی النفاق, کہ تمہارے ارد گرد جو اعراب ہیں دیہاتی ان میں منافقین ہیں, اور اہل مدینہ میں بھی ہیں, اور منافقت میں مجھے ہوئے ہیں, نہایت ماہر منافقت میں. لا تعلم اللہ یعلم, تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے انہیں. یعنی مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھا تو اللہ تعالیٰ منافقین کے ساتھ سے خود ختم کرتا رہے گا. اللہ سے تعلق ٹوٹے گا تو منافقین کام کریں گے. بس پاکستان کے ساتھ ہی منافقین آ گئے تھے مرزائی, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ان کو بڑے بڑے عہدے ہم نے دیے, اور یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ ملک کے دشمن, ماننا ہی نہیں کہ یہ ملک دشمن ہے. اور لیاقت علی خان کو انہوں نے قتل کروایا, قائد اعظم کو انہوں نے ٹھکانے لگایا, مولانا شبیر عثمانی کو انہوں نے زہر دیا, سارے بڑے بڑے پہلے
ٹھکانے لگا دیے، پھر ان کو کھل کھیلنے کا موقع مل گیا، بس علماء قربانیاں دیتے رہے کہ مرزیوں کو اقلیت قرار دے دو، عہدوں سے ہٹا دو، ملک برباد کر دیں گے، مانی نہیں ان کی بات، نہیں مانی ان کی بات، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا منافقین کے ہاتھوں۔ اس لیے شکست کافروں کو اللہ تعالیٰ غالب نہیں کرتا اہل ایمان پر جب تک کہ اہل ایمان خود ہی اپنی گردن ان کے آگے نہ جھکا دے کہ لو جی ڈال دو پٹا ہماری گردن میں۔ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں پر اہل ایمان پر کافروں کو غالب کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے وہ دعا مانگتے ہیں کہ وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کے خلاف تو ہماری مدد فرما، نصرت فرما، اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بھی تو ثواب عطا فرما دیا، کیونکہ دنیا میں تو تھے، دنیا میں تو کام کر رہے وہ حسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا خوبصورت ثواب۔ دنیا کا تو ہے ہی ہے، لیکن خوبصورتیاں تو ساری آخرت میں ہے۔ یہ وزیر اعظم نے، صدر مملکت نے 20-30 کروڑ لگا کے ڈیکوریشن کچن کی، لیکن زینت حاصل نہیں کر سکتے۔ حسن سارا قیامت میں ہے، جنت میں ہے، یا کوئی حسن نہیں ہے۔ یہ حسن ہماری نظروں کا دھوکہ ہے کہ جو ہم ایسی سمجھو کیا کتنی خوبصورت بنا دی ہے۔ یہی ایوان صدر اگر کسی جنتی کو کہا جائے چل تجھے یہ دے دیتے، وہ کبھی تھوکتا بھی نہیں اس پر، مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے جنت چاہیے، کیونکہ جنت کی خوبصورتی حسن ہے۔ ہاں اس کا تصور بھی ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ اگر 70 جوڑے پہنے ہوں خاتون نے، جنت کی خاتون نے، اس کی گویا پنڈلی کی چمک 70 جوڑوں سے باہر نمایاں ہوگی۔ اتنے روشن جسم والی حسن کا کیا کہنا ہے۔ اگر جھانک دے دنیا میں آپ نے زمین میں تو سورج کی روشنی مدھم پڑ جائے، ایک عورت جھانک دے، ان کا حسن کیا ہوگا، کیا ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں سمجھ میں نہیں آ سکتا مثالوں سے ان کا حسن۔ یہ حسن ثواب الآخرہ، آخرت کے ثواب کی خوبصورتی، حسن، وہ بھی عطا فرمایا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں سے، اور احسان اس نیکی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بالکل حاضر ناظر کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ایسے تصور کے ساتھ، ایسے یقین کے ساتھ جو نیکی ہوگی وہ احسان ہوگی۔ تو محسن وہ ہوگا کہ جس کی نیکی اس درجے کو پہنچ جائے، تو ان سے محبت تو ہونی تھی پھر اللہ کو، جو اس درجے کو اپنی نیکی پہنچا لے تو محبت تو ہو گئی۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہادت کے وقت میں کہ بادشاہ ہیں وہ تاجکستان سے لے کر اندلس تک کے بادشاہ، اندازہ کریں کہاں اندلس یورپ کے آخری کنارے پر، وہاں سے لے کر سارے افریقہ کے بادشاہ، تمام ایشیا ان کے قبضے میں، اتنے بڑے بادشاہ، اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ بھئی میں مقابلے میں آتا ہوں، کوئی مقابل نہیں ہے۔ ہاں جی، اور لیکن جب منافقوں نے گھیراؤ کر دیا اور مدینہ النبی تھا، تلوار نکالنے سے روک دیا آپ نے خود ہے، تو صبح کہتے ہیں کہ ایک بات کہتا ہوں، اگر تم یوں نہ کہو کہ پتنی بڈھا پڑا کیا کیا اس کو خواب خیال سوچتے ہیں، اگر یہ نہ کہو تو میں بتاؤں کہ نہیں جی ہمارا تو آپ کے بارے میں ایسا خیال نہیں، آپ بتائیں۔ فرمایا کہ آج مجھے شہید کر دیں گے، یہ خوشخبری دے رہے ہیں بادشاہ، آج مجھے شہید کر دیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات خواب میں آئے، انہوں نے کہا کہ عثمان تجھے پیاسا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پیاسا رکھا ہے۔ تیرا محاصرہ کیا؟ یا رسول اللہ محاصرہ کیا ہوا ہے، لو پانی پی لو۔ ڈول لٹکایا کا اس روشن دان سے، اور میں نے پانی پیا اور یہاں بھی ٹھنڈک محسوس ہوئی مجھے اس پانی کی اعصاب میں،
اور پھر مجھے پیاس نہیں لگی، پانی دے کے آئی تھی نائلہ، اب چھائیوں نے دیا تھا، کئی دن سے پیاسے تھے کہ یہ پانی دے، پر پانی تو میں نے رات پی لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ابو بکر عمر بھی ساتھ تھے، اور کہا کہ عثمان زیادہ نہ انتظار کرواؤ، بس آج آ جاؤ۔ اس لیے معلوم ہوا کہ آج یہ مجھے شہید کریں گے۔ ہاں جی، یہ خوشخبری سنا رہے ہیں، اندازہ کریں، کوئی دنیا سے غرض نہیں، اتنی بڑی بادشاہی سے کوئی غرض نہیں ہے، ہر طرف محبت ہی محبت تھی، لیکن یہ چند منافق جنہوں نے گھیر لیا اور جھوٹے الزام لگائے اور سارا مال کو آخری وقت میں بتایا، سب کو منڈیر سے خطاب کیا صحابہ کو کہ مجھے یہ بتاؤ پہلے فلاں فلاں صحابہ ہیں جی، وہ ہے، تو خطاب کیا، فرمایا تم جانتے ہو کہ عرب میں مجھ سے بڑا دولت مند کوئی تھا کہ یہ نہیں تھا؟ آج فرمایا کہ سب اللہ کے راستے میں دے دیا میں نے۔ مجھ سے زیادہ اونٹوں کے ریوڑ عرب میں کسی کے تھے کہ یہ نہیں تھے؟ فرمایا ایک اونٹ میرے پاس ہے، سارے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ مجھ سے زیادہ بکریوں کے ریوڑ تھے کسی کے؟ یہ نہیں تھے، سب بکری اللہ کی راہ میں گئی، ایک بکری دودھ پینے کی رکھی ہے، ایک اونٹ حج کے لیے ہے، بس، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یعنی بادشاہ بننے کے بعد اس پوزیشن میں آ گئے۔ یہاں بادشاہ بننے کے بعد باہر کے ملکوں کے بینک بھی بھرے پڑے ہیں، بادشاہ بننے کے بعد ساری ملک کے دولت لوٹ کے وہاں ملک انگال۔ تو یہ محسن ہے، کیوں نہ اللہ تعالیٰ پیار کرے؟ اس لیے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے، پیار کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم مانو گے بات الذین کافروا، کافروں کی، جیسے ہم مان رہے ہیں، امریکہ کی بات مانی جاتی ہے، یہ گزارش کرتے ہیں، یعنی ابھی تک سالوں سے ڈرون حملے جاری ہیں اور پتہ نہیں کتنے ہزار ڈرون حملوں میں شہید ہو چکے مسلمان، اور ابھی یہ گزارش کرتے بھی پارلیمنٹ بیٹھی ہے، پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ ڈرون حملے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، وزیر اعظم صدر حکم نہیں دے سکتے کہ انہیں روک دے، فوج کہتی ہے کہ ہمیں یہ حکم دے، ہم روک دیتے۔ فوج کے آئی ایس آئی کہ جو ریٹائر ہو گیا، اس نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ نے پوچھا تھا کہ جی آپ ڈرون حملے نہیں روک سکتے؟ ان کو کیوں نہیں روک سکتے؟ تو روکتے کیوں نہیں؟ حکم دیں، یہ بیٹھے ہیں، پاس ہی تھے، بیٹھے تھے، صدر بھی تھے، وزیر اعظم بھی تھے، یہ حکم دے، ابھی روکتے، دیکھیں یہ حکم دینے کے بعد ایک بھی وہ چپ نہیں دیتے حکم، کیوں؟ آقا ہے، ڈرون حملے کر رہا آقا ہے، اس کو کچھ نہیں کر سکتے ہم۔ ڈرون حملوں سے وہ بچے یتیم ہوتے ہیں، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، مرد گئے یا بچے بھی جل گئے ڈرون حملے میں، کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ آقا ہے، کر رہا ہے، کرنے دو اس کو۔ تو یہ اگر مانو گے کافروں کی، یردوکم علی اعقابکم، تو تمہیں لوٹا دیں گے الٹے پاؤں پیچھے، کافر بنا دیں گے، وہ بنے بنائے ہی ہے یہ پہلے سے، انہی کی بدولت تو سب کچھ بنے ہیں یہ، ہماری تعلیم گئی، ہمارا ایمان گیا، سب کچھ رخصت ہے، ہماری عادات گئی، عادات بھی ان کی، طور طریق بھی ان کے، سب کچھ ان کا۔ بس پاکستان جب بنا اس وقت جو دین ایمان تھا وہ بھی گیا، جب پاکستان بنا نہ یہاں چوری تھی، نہ ڈکیتی تھی، نہ لوٹ مار تھی، نہ یہ رشوت تھی، کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ انگریز کی حکومت سے نکلے تھے، اپنوں کی حکومت نے وہ کیا، ان کے کہے میں آ کے، اب ان کی تربیت تھی، ان کے کہے میں آ کے ملک کا بیڑا غرق کر، یردوکم علی اعقابکم، تو واپس الٹے پاؤں پہنچا دیں گے۔ آج کسی کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا، خود کہتے حکمران عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان سیکولر ریاست کہا تھا، قائد اعظم نے کہ سیکولر ریاست ہوگی، تو سیکولر ریاست جیسے بھارت ہے، سیکولر ریاست میں مسلمانوں کا تو کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی، ہو تو سارے کافر چھا جاتے ہیں، سیکولر ریاست یہی ہوتی، بے دین ریاست، مسلمان اپنے کہلاؤ گے تو سیکولر نہیں رہی، تم تو مذہب رکھتے ہو، سیکولر کا مطلب کوئی مذہب نہ ہو، کوئی مذہب نہیں، بس صرف پاکستانی قوم، یہ مطلب ہوگا،
وہ تھوری ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، جو ہے بس وہ پاکستانی ہے، ہاں جی، مسلمان نہیں، ہاں یہ ہے۔ اس لیے یہ کہ تمہیں لوٹا دیں گے واپس اگر تم مانو گے، ان تطیعوا، اگر مانو گے الذین کافروا، کافروں کی، یردوکم، تمہیں لوٹا دیں گے، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں پر، یعنی الٹے پاؤں لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تو تم پلٹ کے ہو جاؤ گے خسارے میں، اور ہو گئے خسارے میں۔ آگے کا خسارہ قیامت کا تو آنا ہے، جو آنا ہے یہی خسارہ کہ ملک خرب خرب کا مقروض ہے، اور مہنگائی وہاں تک کہ ان کے کچن کے وہ بل پورے نہیں ہوتے، ابھی کچن کی ڈیکوریشنیں ہیں اور عوام خودکشیاں کر رہے ہیں بھوک کے مارے، یہ کر دیا حال انہوں نے، فتنقلبوا خاسرین، تو خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ مولا احمقو، اللہ مولا ہے، سوچو اس بات کو، آسمان و زمین اس کے، اب فصل لہلہا رہی ہے، زرداری نے اگائی ہے، گیلانی نے اگائی ہے، امریکہ نے اگائی ہے، کس قدر گندم لہرا رہی ہے، سٹے نکلا ہے، پکے گی، اتنی پکے گی تمہاری ضرورت سے بھی زیادہ، تم باہر اس کو برآمد کرو گے گندم کو کہ زیادہ ہو گئی، اتنی گندم دے رہا ہے، یہ کون دے رہا ہے؟ اللہ مولا کو، اللہ تمہارا مولا ہے، اس کو چھوڑ کے پھر امریکہ کو دیکھو کتنی بڑی بد نصیبی ہے، وہ خیر الناصر، بہترین مدد کرتا ہے، بھوکوں کے باوجود مہنگائی اس قدر پہنچ گئی تب بھی جی رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، بہرحال مشکلات تو بہت ہیں، عوام بہت تنگ ہے، اور اب وہی ہے کہ وہ وزیر اعظم کہتا ہے ہم خلافت راشدہ کا نظام چلا رہے ہیں، خلافت راشدہ کا، ماشاء اللہ، اگر ایسی خلافت راشدہ تو وہ ہو چکا تھا دین، خلافت، اور عوام ہمارے ساتھ ہے، ہم حکومت چلا رہے ہیں عوام کی نصرت سے، کیا کہ عوام روزانہ جلوس نکال رہے ہیں، بجلی دو خدا کے بندو، بجلی دو، یہ دیکھو عوام ہمارے ساتھ ہے، یہ عوام ان کے ساتھ ہے، اس لیے یہ بل اللہ مولاکم وہ خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور ڈال دے گا کافروں کے دلوں میں رعب، اور ڈالا ہے رعب۔ اب امریکہ کہہ نہیں رہا طالبان تو دشمن نہیں ہے ہمارے، کیوں کہہ رہا ہے؟ طالبان ہمارے دشمن نہیں، اور ملا عمر دہشت گرد نہیں ہے، قوم کا لیڈر ہے، ہم نے اس کو دہشت گردی کی فہرست سے نکال دیا ہے، اس نے درخواست دی تھی کہ وہ دہشت گردی کی فہرست سے نکال دو، کیوں نکالا دہشت گردی کی فہرست سے؟ ایسا رعب ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ایک پیچھے آ رہے تھے ایک دو مجاہد، یہ گاڑیوں پر جا رہے تھے، مجاہد للکارا، گاڑیاں کھڑی کر کے نیچے گھس گئے، گاڑیوں فوجی امریکی گاڑیوں کے نیچے گھس گئے، جو انہوں نے نکال لیے، ایسے چیخے جیسے بچہ روتا ہے، ایسے روئے، تو آخر یہ رو بھی ہے نا کہ 3 کنٹینر پیمپر یومیہ چاہیے وہاں، کیونکہ ورنہ تو ان کی وہ پینٹیں خراب ہو جاتی ہیں، جی کیا کریں بیچارے، بچوں والے پیمپر پہن کے لڑتے ہیں، یہ روب نہیں تو اور کیا ہے، اس لیے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم کافروں کے دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ان چیزوں کو جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہی نہیں، لم ینزل نہیں اتاری بھی ان کے لیے سلطانہ، کوئی دلیل ثابت کر دو کسی کے لیے کوئی دلیل کہ یہ رب ہے، دلیل ثابت کرو۔ کہانیاں تو بنا لیتے ہیں، کہانیاں بنانے والوں تو بنے، عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ پر لاکھ لاکھ رحمتیں بھیجے، بہت بڑے موحد تھے، بہت بڑے موحد تھے، ان کی توحید ابن تیمیہ کی طرح مشہور ہے، ان کی توحید، انہی کو رب بنا رکھا ہے،
اور ایسی ایسی کہانیاں گھڑی ہیں رب ہونے کی جی کہ آدمی عقل حیران رہ جاتی ہے. رب یعنی مطلق رب، بس جس کو چاہے زندہ کر، جس کو چاہے مار دے. یہ شرک کی وجہ سے ان چیزوں کو شریک کر دیا اللہ کے ساتھ جن کے لیے کوئی دلیل نہیں. عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، ان کے پاس عیسائیوں کے پاس ایک دلیل تو تھی نا کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. بے شک غلط دلیل تھی لیکن کوئی تو سچی جھوٹی تو بچے کچھ بھی نہیں. اور وہ امر المرد زندہ بھی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا. لیکن اللہ نے معجزات دیے تھے ان کو، نبوت کے معجزات تھے، اور ساتھ وہ وضاحت بھی کرتے تھے یہ میری طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے، میری طرف سے نہیں ہے، میرا کوئی اختیار نہیں. وضاحت کرتے تھے. تو ان کو تو چلو انہوں نے رب کا بیٹا بنا لیا خبیثوں نے، حالانکہ رب تو سبحان ہے. لیکن ان کی حماقت کہ جب اور کوئی باپ نہیں ہے تو بس رب کا بیٹا ہے لہذا یہ رب ہے. لیکن جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو بناتے ہیں ان کے پاس کون سی دلیل ہے؟ فرضی دلیلوں کے سوا کہ جی وہ مرغی کھا رہے تھے اور بچہ ہڈیاں کھا رہا تھا. ماں آئی کہ لیکن پیر صاحب یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے. یہ اسی جمعے کی بات تقریر فرما رہے تھے کہ پیر صاحب یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ گوشت کھا رہے ہیں مرغی کا اور یہ ہڈیاں کھا رہا ہے. بس جلال میں آ گئی مرغی زندہ ہو جا. مرغی فوراً اٹھ کے کٹ کٹ کرنے لگ گئی، وہ ہڈیاں جڑ کے اس کے سامنے ماں کے ہڈیاں جڑی مرغی بن گئی اور کٹ کٹ کرنے لگ گئی. لو یہ لے تیرا بیٹا جب اس درجے کو پہنچے گا تب گوشت مرغی کھائے گا، اس کو ہڈیاں چوسے گا. اس درجے کو اسے بھی ایک اور رب پیدا کرنا ہے. ہاں جی اس کو بھی رب بنا رہے ہیں کہ فوراً مرغی زندہ کر کے کھڑی کر دی. لو تو ایسی باتیں کہ بھئی اس طرح کہ وہ کم باذن اللہ بیٹا تھا اکلوتا مر گیا تھا تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا زندہ کر دے. اٹھے ہی نا، پہلے کم باذنی کہا، کم باذنی میرے حکم سے اٹھو، نہیں اٹھے. دیکھا تو کہتے وہ اسرائیل جو ہے چوتھے آسمان میں پہنچا ہوا تھا، تھیلا چھین لیا، روح والا سارا جھاڑ دیا اور جھاڑ دیا وہ قبرستان ہی زندہ ہو گئے. وہ واپس گیا، اس نے کہا کہ اللہ میاں میرا تو ساری محنت ہی رائے گاہ گئی، کیوں؟ وہ تھیلا جھاڑ دیا تیرے بندے نے سارا ہی روحوں کا. کہتے یوں تو نہیں کہا دوبارہ لانا ادھر، یہ تو نہیں کہا. پھر شکر کر، اگر وہ یہ کہہ دیتا قیامت تک کوئی روح قبض ہی نہ کر سکتے ہم. یعنی صرف رب نہیں بنایا، رب العالمین رب العرش العظیم کو اس کے سامنے عاجز بندہ بنا دیا. رب عبد القادر جیلانی رب العالمین کی وہ حقیقت ہی نہیں. تو یہ معلوم ينزل به سلطان، دلیل نازل ہی کوئی نہیں جو دلیل بنائے. اور تصورات میں بیچارے عوام بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ میاں بڈھا ہو گیا اور اولاد جو تھی وہ سرکش ہو گئی، اس کی سنتے ہی نہیں ہے. کوئی زندہ کر دیتا ہے، کوئی مار دیتا ہے، کوئی کچھ کر دیتا ہے، کوئی بیٹے دے دیتا ہے، کوئی بیٹیاں دے دیتا ہے. بس آپس میں انہوں نے تقسیم کر لیا کاروبار، یہ بنا دیا. الیاذ باللہ دلیل کوئی نہیں کسی کے پاس. ہاں جی نازل ہی نہیں کی دلیل کسی کے لیے کہ اس میں رب کی خصوصیت ہے. معلم ينزل به سلطانہ، ان کو شریک کرتے ہیں جن کے لیے اللہ نے دلیل نازل ہی نہیں کی کائنات میں کہ وہ دلیل بن سکے ان کے رب ہونے کی. ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے کیونکہ کھلا شرک ہے. اس طرح کسی بھی پیر کو بزرگ کو اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات میں شریک کر دینا. مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وبئس مثوى الظالمین، اور بہت برا ہے ٹھکانہ. ماوا کے معنی ٹھکانہ، مثوا کے معنی بھی ٹھکانہ. ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہے کیونکہ جہنم کی آگ توبہ 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 استغفر اللہ ہے. میں نے بتایا نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دنیا کی آگ میں کود گئے بے دریغ پرواہ نہیں کی، اور دنیا کی آگ نے کچھ نہیں کہا ان کو کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا یا نارو آگ کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ہو جائے ٹھنڈی اور بہت ٹھنڈی نہ ہونا کیونکہ ٹھنڈی کا حکم سن کے وہ برفی نہ بن جائے. خوشگوار ٹھنڈی سلام، خوشگوار ٹھنڈی، آگ ٹھنڈی ہو گئی. لیکن جب پھینکا جا رہا تو یوں تو نہیں چاہے ابراہیم کو آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، جلا دے گی، چلو جلا دے. لیکن جہنم ایسی خبیث چیز ہے
کہ صرف اس کا منظر سامنے آئے گا اور ابراہیم خوف سے گھٹنوں کے بل گر جائے گی. ایسا خبیث جہنم ہے. اس لیے ان کا ٹھکانہ بیسا بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اب صحابہ کو کہا کہ ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا. لَقَدْ صَدَقَ، یقیناً سچا کر دیا تھا. صَدَقَكُمْ، تم سے اللہ نے وعدہ اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم نے کاٹ رہے تھے وہ اللہ کے حکم سے، کیونکہ 30 کافر قتل ہو چکے تھے جب وہ بھاگے ہیں. جب ان کے 30 قتل ہوئے نا، انہوں نے کہا جو بدر والا معاملہ ہو گیا بھاگو. ایسا نہ ہو کہ کہیں 30 کے بجائے یہ 3,000 ہی نہ سارے ہی نہ آ جائیں گرفت میں. بھاگو. وہ بھاگ گئے. اس لیے اذ تحسونہم بإذنہ، جب تم انہیں کاٹ رہے تھے تو وعدہ سچا ہو گیا تھا. اب وہ بھاگنے پر تھے، بھاگ چکے تھے. حتی اذا فشلتم، حتیٰ کہ جب تم نے کمزوری دکھائی. وتنازعتم فی الامر، اور تم نے جھگڑا کیا معاملے میں. اور وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تمہیں دکھا دیا. اراکم، دکھا دی تمہیں وہ چیز جو تمہیں محبوب تھی. محبوب چیز سامنے آ گئی تو تم نے امیر کی بات نہیں مانی. تو مطلب یہ تھا کہ جو 50 تیر انداز ٹیلے پہ بٹھائے تھے، کفار کی فوج سامنے پہاڑ کے احد کے سامنے تھی. احد نے اپنی پشت پہ رکھا، ادھر منہ کیا کہ ہماری پشت تو محفوظ ہو گئی.